السلام علیکم۔ لیول 5 یہ ایگزام کے بعد ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، تو یہ بھی ہمارا ٹیکسٹ بک سے ہی ہے، تو آپ لوگ بھی اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے اس کو اوپن کریں۔ تو ہم لوگ اس کی جو ہے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، صفحہ نمبر 7 جو ہے اس کو اوپن کرنا ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ نے تاریخ ڈالنی ہے، درمیان میں آپ نے لکھنا ہے جماعت کا کام، سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے دن، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حجر اسود کی کہانی۔ حجر اسود یعنی کہ یہ ایک پتھر کا نام ہے، یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ حجر اسود ہے۔ اب اس کی کہانی، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے جاننا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے آپ دیکھیں پیج نمبر 8، اس کے لاسٹ پہ دیے گئے ہیں خاص الفاظ۔ خاص الفاظ دیکھیں، ان کے ہم لوگ میننگ جو ہیں ان کو کرتے ہیں۔ فرزند اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، تنصیب لگانا، طواف یعنی کہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، اس کو کہتے ہیں طواف، پیغمبر پیغام پہنچانے والا، نبوت یعنی کہ نبی ہونے یعنی کہ سچا ہونے والا جو ہے اس کو کہتے ہیں نبوت، یعنی کہ نبوت کا اعلان کرنا یعنی کہ نبی ہونا، ٹھیک ہے۔ سعادت موقع، قبائل قبیلے کی جمع، جہاں دیدہ یعنی کہ تجربہ کار، آگے نمائندہ فرد، حکمت دانائی، زائرین زیارت کرنے والے، خوش اسلوبی اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں کارنر کے پاس جو ہے حجر اسود کو نصب کیا گیا ہے یعنی کہ لگایا گیا ہے۔ تو ہم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس پتھر کی کہانی کیا ہے، تو ہم لوگ اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی لیڈ پینسل جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کر کے ان کے میننگ بھی آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے۔ چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے یعنی کہ آج سے 4000 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند یعنی کہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا یعنی کہ لگایا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں، تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے یعنی کہ بابرکت ہے یا پاک ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار چوما، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار چوما تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے یعنی کہ اس کو چومتے۔ یہ آپ نے تصویر دیکھی ہے حجر اسود کی، اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ اس کے اندر ایک پتھر ہے، یہ پتھر جو ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی، تو خانہ کعبہ کی دیوار جو تھی اس کو تعمیر کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کرتے کرتے جب اوپر تک گئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے ایک جنت کا پتھر بھیجا گیا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا اور وہ پتھر اللہ کے حکم سے بلند ہوتا گیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اسی لیے یہ پتھر جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ زیادہ مقدس اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار چوما تھا یعنی کہ بوسہ دیا تھا، اور جو بھی حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس پتھر کو ضرور بوسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئی، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں، یعنی کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں، مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ نصب کرنے کی یعنی کہ اس کو دوبارہ وہاں پر لگانے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا یعنی کہ احترام کے قابل تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے، یعنی کہ دوبارہ سے اس کو لگانے کا موقع جو تھا وہ صرف اسی قبیلے کو ملے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا۔ خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ یعنی کہ تجربہ کار بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح
سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا، یعنی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا، یعنی کہ جو سب سے پہلے صبح جو آ جائے گا خانہ کعبہ کے صحن میں وہی اس پتھر کو لگائے گا۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے، یعنی کہ مانتے تھے، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب ہیں، صادق، سچا، امین، امانت دار۔ ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا، یعنی کہ اچھے طریقے سے حل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک یعنی کہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کو ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ جائے جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک یعنی کہ ہاتھ میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے، یعنی کہ لگا ہوا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا یعنی کہ دانائی کا، عقل مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی کہ آخری حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلا اور آخری حج ہی کیا تھا، اس لیے پہلے حج کو ہی حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین یعنی کہ زیارت کرنے والے اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا یہ عمل انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی کی ہی پیروی کرنا، اسی کو ہی فالو کرنا یا اسی پر ہی عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں پیروی۔ یہ انشاءاللہ قیامت تک ہی ایسے رہے گا۔ امید ہے آپ کو ریڈنگ کی کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ ہم لوگ اگلے ٹاپک میں اس کی ایکسرسائز کریں گے۔